علی حبیبک خیر الخلق کلہ آسمانی کتاب رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی مہینے میں اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی۔ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام ہی کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے میں اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے اس مہینے میں کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں ان 4 چیزوں کی کثرت کا یعنی زیادہ کرنے کا حکم فرمایا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی یہ بھی استغفار ہے۔ اتنا بھی نہیں کوئی کر سکتا تو اللہم اغفر لی یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی یہ استغفار ہے۔ کوئی عربی میں نہیں پڑھ سکتا، اردو میں کہے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، تو استغفار کی کثرت رکھے، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا، جنت کو طلب کرے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کر۔ دوزخ سے بچنے کی دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، خوش نصیبی سمجھے، اور یہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے
میں گو رہا رہین ستم ہائے روزگار، میں گو رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اس مہینے کی چند خصوصیات ہیں جس کا ذکر آئندہ ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ان کی پابندی کرنے والا بنائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ سبحان اللہ